اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 205۔ ان لوگوں کی بات چل رہی ہے، یہ منافقوں کی، جو باہر سے تو یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کے مکمل خیر خواہ ہیں، حقیقت میں اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ منافق جو تھے یہاں پہ تو آ کے ظاہر کرتے تھے اسلام کے حقوق پہ عمل کرنا، اسلام کی فرمان پہ عمل کرنا، اس طرح یعنی، لیکن اندر ہی اندر مجبوری میں وہ جیسے تھا نا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ نماز میں آتے ہیں تو زبردستی کسمساتے ہوئے عجیب سی حالت میں آتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھی ہم نے مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے نماز تو پڑھنی پڑے گی، مجبوری ہے، تو یعنی اس طرح کسمساتے ہوئے آتے ہیں نماز میں۔ تو ایسے بندے دکھاتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم اتنے خیر خواہ ہیں، حقیقت میں ہوتے نہیں۔ اسی طرح سوال پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سوال پوچھنے کا مقصد تو ہوتا تھا کہ فساد مچانا، لڑائی کرنا۔ ظاہر یہ کرتے تھے ہمیں اسلام کا علم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، اس لیے ہم سوال پوچھتے ہیں۔ تو یہ بات چل رہی تھی۔ وَإِذْ تَوَلَّىٰ، اور جب یہ پیٹھ پھیرتے ہیں یعنی چلے جاتے ہیں آپ کے سامنے سے، کہیں اور جاتے ہیں، آپ کے سامنے تو آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ حیرت میں ہو جاتے ہیں، حیرت زدہ۔ وَإِذْ تَوَلَّىٰ، جب یہ واپس مڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں، سعیٰ فی الارض، کوشش کرتے ہیں، سعی کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، سعیٰ فی الارض، کوشش کرتے ہیں زمین میں۔ کیا کوشش کرتے ہیں؟ لیفسدوا، تاکہ وہ فساد مچائیں، فیہا، اس میں۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ زمین میں فساد مچائیں، ویہلک، اور وہ ہلاک کریں، الحرث، کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو۔ یعنی چاہتے یہ ہیں کہ لڑائیاں ہوں ان کی آپس میں، جیسے منافق ہوتے تھے، یعنی اب دیکھ رہے ہیں کافر لوگ آ کے لڑائی نہیں کر رہے، تو جناب ادھر سے کافروں کو اکساتے تھے۔ غزوہ بدر انہوں نے کروایا، غزوہ خندق ان منافقوں نے، یہودیوں نے کروایا تھا، یہودیوں اور منافقوں نے مل کے، کہ جناب سارے قبیلوں کو جا کے ابھارتے تھے کہ مسلمان جناب پھل پھول رہے ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور تم جناب بیٹھے ہو آرام سے، بدلہ نہیں لے رہے، ان سے لڑائی نہیں کر رہے، جنگ نہیں کر رہے۔ تمام غزوات کروانے والے یہی منافق ہیں۔ ویسے وہ لڑائیاں جھگڑے نہ ہوتے، لیکن یہ جا کے آگ لگاتے تھے اور لڑائیاں جھگڑے کرواتے تھے۔ تو بھیا سعیٰ فی الارض، زمین میں کوشش کرتے ہیں تاکہ زمین میں جھگڑا کریں اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کروائیں، جنگ کروائیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ نہیں پسند کرتا، لا کا مطلب نہیں، یحب پسند کرتا، الفساد، فساد کو، اللہ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے ان سے، لہو، ان سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اخذتہ، پکڑ لیتی ہے، روک لیتی ہے، العزت، ان کی عزت، بالاسم، گناہ کے اوپر۔ جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو ان کی عزت انہیں گناہ پہ روک لیتی ہے۔ فحسبہ، پس کافی ہے، حسب کا مطلب ہوتا ہے کافی، ہم جیسے کہتے ہیں نا حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، فحسبہ، اسے کافی ہے، جہنم، جہنم، تو اسے جہنم کافی ہے، ولبئس، اور کتنی ہی بری ہے، المہاد، ٹھکانہ، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ یعنی جب اب دیکھو نا، یہودی لوگ تھے، منافق تھے، منافق تو چھوڑو، یہودی لوگ تھے، ان کو جب کہا جاتا تھا کہ تمہاری تورات اور انجیل میں قرآن پاک کی آخری نبی کی بشارتیں دی گئی ہیں اور ساری بشارتیں پوری ہو رہی ہیں، تم نبی کی دعوت پہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو اخذت العزت بالاسم، ان کی عزت انہیں گناہ پہ روک لیتی ہے، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نبی سچے نبی ہیں، ان کی بات مان لیں گے ہم تو صحیح آ جائیں گے، لیکن ان کی عزت جو ہوتی ہے نا اپنے آپ کو، کہ ہماری چوہدراہٹ ختم ہو جائے گی، ہمارے جو ہمیں لوگ عزت کیا کرتے تھے ہماری، کہ یہ جو ہے یہ انبیاء کی وارث ہے، یہ انبیاء کی اولاد ہے، بنی اسرائیل، یہ قوم جو ہے یہ ان کے پاس صحیح یعنی ایمان ہوتا ہے، صحیح علم ہوتا ہے ان کے پاس، اللہ کا علم ہوتا ہے، وہ ہماری ختم ہو جائے گی۔ اب ایک نئی بنو اسماعیل شروع ہو گئی ہے، اس میں نبی آ گیا تو اب ان کے پاس نبوت آ گئی ہے۔ یعنی اس وجہ سے اسی یہودیوں کا جو مین مسئلہ ہے نا، جس کی وجہ سے آج تک وہ مسلمانوں سے خار کھاتے ہیں اور حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس کیوں نبوت آ گئی ہے، ہمارے پاس نبوت ہوا کرتی تھی، ہم نبیوں کی اولاد تھے، تو اللہ نے انہیں کیوں، ہمارے اندر سے کیوں نبی نہیں بھیجا؟ تو یہ ہوتا ہے روک لینا عزت۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اگلے بندے کی بات کہ وہ کیا صحیح کہہ رہا ہے، وہ ہم غلط ہیں، لیکن اپنی عزت بچانے کے لیے لوگوں میں کہ بھی میری بات ٹھیک ہے، میری بات اونچی ہے، اس کو کرنے کے لیے ہم گناہ پہ اڑے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
فحسبہ جہنم، تو اسے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ آج کا ترجمہ بھی دہرا دیتا ہوں یہ مکمل آیت کا۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کا قول دنیاوی زندگی کے بارے میں آپ کو حیرت میں ڈال دے، اور وہ اپنے دل میں جو کچھ بھی ہے اس پہ بار بار اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد مچائیں اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرے، حالانکہ اللہ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، ان کی عزت انہیں گناہ پہ روک لیتی ہے، پس انہیں جہنم کافی ہے اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو آج آیت نمبر 206 تک کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔